اچھا ایک سیکنڈ محترم ناظرین، ابھی تک جو ہمارا پروگرام یا یہ جو ڈبیٹ چل رہی ہے اس کو تقریباً 1.5 گھنٹے سے یہ اوپر ہو چکی ہے. تو اب میں درخواست کروں گا جناب محترم حافظ صاحب سے کہ وہ 8 منٹ کی ابتدا کریں. اب میں نے نا 8 منٹ کر لی ہے کیونکہ مناظرے میں بہت علمی گفتگو بڑھ رہی ہے اور اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ 8 منٹ لے لیں. 7 منٹ میں آپ اپنے رن کو وائنڈ اپ نہیں کر پا رہے. تو بہتر ہے قبلہ 8 منٹ ابھی آپ شروع کریں گے. 8 منٹ 8 منٹ کی بات ہوگی. جی کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن اللہ جاری صاحب آپ گھبرائیں نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیثیں ختم ہو گئی ہیں, پوری رات بھی لگے رہے نا, انشاءاللہ بیٹھے ہوئے, کوئی ایشو نہیں ہے جناب. من لا یحضر الفقی, اس سے حدیث مبارکہ دیکھیے. قال علیہ السلام, حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لفاطمہ, آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمایا ہینا قتل جعفر بن ابی طالب, جب حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی, آپ نے فرمایا لا تدعی بویل, آپ نے فرمایا کہ وبیلا نہیں کرنا, ولا ثقل, اور فرمایا خالی وبیلے کی بات نہیں ہو رہی, فرمایا ماتم وغیرہ بھی نہیں کرنا, ولا حزن, فرمایا غم بھی نہیں کرنا, ولا حرب, کوئی بندہ اگر جنگ میں شہید ہو جاتا ہے اس پر بھی اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے, وما قلت فیہ, اور فرمایا جو کچھ اس کے بارے میں کہتا ہوں فقط صدقت, وہ تمام باتیں تصدیق شدہ ہیں, میں سچ کہتا ہوں. یہ حضور مولا مرتضیٰ کا فرمان ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو باقاعدہ طور پہ آپ منع فرما رہے ہیں. تو روایت کے اندر وویلا فکل حزن حرب, ہر چیز کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں کرنا. تو دیگر حدیث مبارکہ کو ساتھ ملا کے کہ اس وقت کیا کہنا ہے, استرجاع کرنی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے کب منع کیا کہ آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے جا سکتے. آپ جتنی حدیث روایتیں پیش کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے منہج سے, ہماری کتابوں سے, ہمارے وہاں تو یہ چیز رائج ہی نہیں ہے. تو ہماری کتابیں معاذ اللہ اپنی کتابوں میں جن شخصیات کو آپ لعنتیں بھیجتے ہیں, آپ ان کو اپنا پیشوا بنا رہے ہیں اس مسلک میں آ کے. آپ کیوں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں, تو ان کا ذکر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ رائج ہی نہیں ہے. تو ہمیں یہ بتانا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. آپ کسی ائمہ سے, کسی امام برحق سے یہ روایت پیش کریں تو پتہ چلے بسند صحیح ہو, معتبر ہو, پتہ لگے کہ آپ بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ثابت کرنا آتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے. ہم تو اس چیز کے قائل ہی نہیں ہے کہ خنجر مارے جائیں. میں نے پہلے مناظرے کے آغاز کے اندر یہ کہا تھا کہ رونا ہمارے بالکل جائز ہے, آنکھوں سے آنسو بہا دینا اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. باقی نحیب اور نشیج, آپ نے یہ الفاظ بولے نحیب اور نشیج کے, ہماری کتابوں سے بھی دکھا دیا. اب اس میں کیا ہے کہ آواز کے اندر مد کی ہے, آواز کے اندر مد کیا کہ اتنا تھوڑا بہت نبی کریم علیہ السلام کسی وقت میں روئے ہوں تاکہ پتہ لگ جائے کہ آنکھوں کے ساتھ آنسو بہا لینا اور اس میں ہلکی پھلکی آواز اگر آ جائے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. اس سے یہ ثابت کہاں پہ ہو گیا کہ مربجہ ماتم, آپ نے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ اٹھایا, آپ نے ماتھے کے اوپر ہاتھ اٹھایا, آپ نے پیشانی کے بال نوچے, آپ نے اپنے آپ کو لہو لہان کر لیا, یہ مربجہ ماتم اس سے کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ حضرت حمزہ آپ کی روایت آپ نے پیش کی, وہاں پہ کیا ہے لیکن حمزہ لا بوا کیا لو, حمزہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں, تو ماتم کرنا تو نہیں ہے نا. حضرت حمزہ کے لیے رونے والے آ جائیں, وہ رونے والے سامنے. اچھا نبی کریم علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا کہ حمزہ کے لیے رونے والا نہیں, یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ حمزہ کے گھر میں عورتیں چلی جائیں اور جا کے وہاں پہ رونا شروع کر دیں. یہ تو اصحاب کرام نے خود سمجھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس بات سے تکلیف ہے, حضرت حمزہ کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے, تو اے عورتوں جاؤ وہاں پہ جا کے رو لو. تو اس کا مربجہ ماتم کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ خالی رونا آنکھوں سے آنسو بہا لینا, اس کا مربجہ ماتم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جتنی حدیثیں آپ روایت کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام رونے کے اوپر محمول ہے. تو آنکھوں سے آنسو بہا لینا قرآن مجید کے اندر آ جائے, حدیث مبارکہ کے اندر آ جائے تو وہ تو ہمارا ایمانی جذبہ ہے, اس سے تو ایمان کامل ہو جاتا ہے. کیا شیعہ حضرات کی کتابیں اصول کافی, اسی طرح سے ملا یحضر الفقی اور دیگر کتابوں کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میرے بیٹے ابراہیم کی وفات کے اوپر آنکھوں سے آنسو میں نے بہائے, اس طرح سے کرنا تمہارے لیے بالکل جائز ہے, اور اے ابراہیم آپ کے غم کے اندر ہم غمناک ہیں. اس قدر حضور علیہ السلام نے فرمایا. یہ شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. تو اس سے بڑھ کے سینہ کو بھی کرنا, ماتھا پیٹ لینا اور طرح طرح کے باویلے کرنا. دیکھیے آپ کہہ رہے تھے پہلے کہ وہ انڈین گانے ہوں, انڈین گانوں کی طرح نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے آپ کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے, ارشاد المقتدین کے اندر آپ یہ تذکرہ دیکھ سکتے ہیں, ارشاد شیخ مفید کے اندر آپ یہ تذکرہ دیکھ سکتے ہیں, منتہل اعمال کے اندر بھی یہ ذکر مبارک موجود ہے. منتہل اعمال, وہاں سے شیخ مفید کا حوالہ بھی میں نے لیا, تو یہاں پہ یہ تذکرہ موجود ہے. آپ کو کیا یہاں پہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ غنا کی آواز بننا ان کانا فی قراءۃ القرآن او فی غیرہ, یہ قراءت قرآن کے اندر بھی آ جائے تو منع ہے. آپ کہہ رہے ہیں انڈین گانے, آپ کی کتاب کہہ رہی ہے قراءت قرآن تلاوت کے اندر بھی اگر آپ غنا پیش کریں گے تو وہ بندہ بھی قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنے والا نہیں ہے, بلکہ الٹا قرآن اس پہ لوٹ کرتا ہے. آپ کی کتابیں لکھتی ہیں, آپ کہتے ہیں یہ انڈین گانے وغیرہ ہو جائیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. تلاوت قرآن کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تلاوت قرآن یہاں تک نہیں روایت ہے. پھر اسی طرح آپ کی کتاب نہج البلاغہ کے اندر دیکھیں, نہج البلاغہ خطبہ نمبر 225,
वमिन कलाम ही अलैहिस्सलाम, हुजूर मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपका कलाम मुबारक काला हो, आप फरमाते हैं वहुवा यली गुस्ल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तजहीज़हु, नबी करीम अलैहिस्सलाम को आप गुस्ल दे रहे हैं और तजहीज़ तकफीन वगैरह आप कर रहे हैं। भी अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। लकदिन कता बिमौतिका मा लम यनकति बिमौति गैरिका मिनन नबुव्वति वल इंसी, अल्लाह के रसूल आपकी वफात मुबारक से नबुव्वत मुकम्मल हो चुकी, गैबी खबरें आना बंद हो चुकी हैं, खबरें जो आसमानों से आया करती थी बंद हो चुकी हैं। खुस्सत हत्ता सिरता मुसल्लियन अम्मन सिवाका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सिवा किसी और के साथ ये चीजें मखसूस नहीं। सारे नास फीका सवाउन, आपके मामले में हम सब के सारे बंदे बराबर हैं। वलौला अन्नका अमरत बिस्सब्र, अगर आपने सब्र का हुक्म न दिया होता, वला हईता अनिल जज़ई, सब्र जज़ा कहा जा रहा है, सब्र है जज़ा से नहीं हो रही है, कहा जा रहा है। अनफदना अलैका मा अशऊन, हम आप से बहा बहा के अपनी आंखों का पानी खत्म कर लेते, यहाँ तक कि रतूबतें आंखों की खत्म हो जाती। ये हुजूर मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद यहाँ तक फरमा रहे हैं। इसी नहजुल बलागा के अंदर हुजूर मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपका ये बाबुल मुख्तार मिन हुक्म अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यहाँ पे नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है। ये बैरूत का छापा है, छोटा साइज है मौजूद। काल अलैहिस्सलाम हजरत अली फरमाते हैं यंज़िलु सब्र अला क़द्रिल मुसीबा, जिस कदर मुसीबत आती है उसी कदर सब्र भी अल्लाह ताला बंदे को अता करता है। अब फरमाते हैं सब्र का अलग जिक्र करके फरमाते हैं बेसब्री क्या है। वमन दरब यदहु अला फखिदिही, जिसने अपने हाथ को अपने रान के ऊपर मारा, हाय हाय पुकारता हुआ रान के ऊपर हाथ मारता रहा। इंदा मुसीबतिन, मुसीबत के वक्त बाकायदा मुसीबत का नाम लिया जा रहा है, जहाँ पे सब्र करना था, सब्र के मुतसाद हजरत अली मुसीबत के वक्त में कह रहे हैं जो अपने रान के ऊपर मारे हाथ मारे, अभी तामल हो, कहते हैं उसके सारे अमल जाय कर दिए जाएंगे। अमल जाय हो रहे हैं, अमल जाय किसका होता है? अमल जाय तो काफिर का होता है, अमल जाय तो किसी मुश्रिक का होता है, अमल तो इन लोगों के जाय होते हैं। आप किसी हालत में अमल जाय हो जाते हैं। फरमाया इस तरह का जो खिलाफ आएगा वो अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम के अता करदा अहकामात की मुखालफत करेगा, उस बंदे के अमल जाय कर दिए जाएंगे। ये हुजूर मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके फरमीन और तीसरा फरमान आपका मल्ला यहदुल फकीर से। आप कहते हैं हदीस रिवायतें खत्म हो गई, नहीं हदीस रिवायतें खत्म नहीं हुई, अभी चल रही हैं, सिलसिला अभी बाकी है। हुजूर मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं वल्लाही खुदा की कसम, मन सबरा मुसीबतिन, जो कोई सब्र के ऊपर मुसीबत करे और सब्र के मुसीबत आने के ऊपर जो कोई सब्र कर जाएगा। टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इन्होंने मैंने हदीस दिखाई इनकी अपनी किताब से कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर से रोया, बुलंद आवाज़ खींच के रोया। ये कहते हैं हल्की फुल्की रोया। और भाई मैंने लुगत की किताब दिखाई, आप लोगों की अपनी इब्न जज़ीर असीरी की किताब है अलबिदाया व निहाया, कि ज़ोर ज़ोर से बच्चे की तरह, जैसे बच्चे दर्द के साथ रोता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। ये कहते हैं हल्की फुल्की रोना। आप शुरू में कह रहे थे ना कि मुसीबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत पे बुलंद आवाज़ से रोना ये सब्र के खिलाफ है। साबित मैं नहीं कहता कि इससे सीने ज़नी साबित होता है, लेकिन इससे साबित होता है कि बुलंद आवाज़ में रोना जो आप कहते हैं कि ये बिदअत जायज़ नहीं है, सब्र के खिलाफ है, वो ये आपको सब्र का मफहूम ही नहीं पता। और ये हदीस सही है, अगर ये सब्र के खिलाफ होता बुलंद आवाज़ में रोना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बजाना लाते। और आपने कहा कि इससे इसका मतलब यह कि वो हल्की फुल्की आवाज़ में रोते थे, ये बिल्कुल गलत है आपकी बात। अच्छा, फिर आपने कहा कि भाई आपने बोला कि इंडियन गाने हराम है। और भाई आपको पता नहीं है गिना, मैं दोबारा समझा देता हूँ, गिना किसको बोलते हैं? गिना ये कहते हैं कि आपका स्टाइल अगर कोई शेर पढ़ते हैं, चाहे कुरान पढ़ते हैं, वो इंडियन गाने अहले फिस्क की तरह हो, फुसाक जिस तरह से वो म्यूजिक बजाते हैं ना, उसके स्टाइल या म्यूजिक आलात के साथ, तो वो हराम है। लेकिन अगर ऐसे स्टाइल से आप पढ़ें जो उनके लिए मखसूस नहीं है, मुसलमान भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, बस नात है, नात के जो तरन्नुम होता है ना स्टाइल, इसमें बहुत सारे गानों में भी होता है, वही उसी तरह सुर गानों में भी होता है, लेकिन नाथान भी पढ़ते हैं, उनके लिए मखसूस नहीं है, और उसमें आलात भी नहीं होते, तबला वगैरह भी नहीं होता, तो ये हराम नहीं है, ठीक है ना। तो आप गिना की जो बात कर रहे हैं वो कि इंडियन गानों को, मैंने बोला आपको बात समझ नहीं आई। अच्छा, आपने कहा कि हमजा के लिए मातम साबित नहीं होता। भाई मैंने हदीस दिखा दी, नुदबा का लफ्ज दिखा दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुदबा कराया। नुदबा रोने को सिर्फ नहीं बोलते, नुदबा मातम करने को कहते हैं। आप जाके किसी को से पूछ लेना, वो उसकी हदीस सही भी है, बशर्ते मुस्लिम सही, मैंने दिखा दी है। अच्छा, आप क्यों तवज्जो नहीं देते हमारे, जब हम आपके अपनी किताबों से हदीस आपको दिखाते हैं। अच्छा, आपने नाजुल बलागा की हदीस पढ़ी है कि उसमें फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ा करने से मना फरमाया। ये शियों की हदीस नहीं है भाई, ये शियों की हदीस नहीं है, ये जमात मुखालिफिन की किताब से लिया गया, किताब ताज़ी वल मराथी है। शरीफ रज़ी की वफ़ात है सनत तकरीबन 400 के लगभग। ये से पहले ये किताब ताज़ी वल मराथी अबुल अब्बास मोहम्मद इब्न यज़ीद अल मारूफ बिल मुबर्रद जो अहले सुन्नत का है, उसमें यही खुतबा अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलातो व सलाम से नकल किया, सफ़ा नंबर 6 में, ठीक है ना। और इसके अलावा किताब
کتاب الامالی زجاج نحوی متوفى سنہ 337 اس میں بھی یہی خطبہ ان سے منقول ہے. اس طرح نہیں کہ نہج البلاغہ کے سارے احادیث شیعہ احادیث ہے, اس میں بہت سارے اہل سنت کے احادیث بھی ہیں, تو یہ آپ شیعہ حدیث لے کے آئیں. اور اس کے علاوہ ہم یہ جو ہے اگر وہ جزا بھی ہو تو وہ اس کا ایک خاص حکم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے, اس کا ہم بتا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ران پہ ہاتھ مارنا مصیبت میں یہ حرام ہے اگر اللہ سے شکوے کی حیثیت پہ کریں. اگر اللہ سے شکوے کی حیثیت سے نہ کریں تو یہ جائز ہے. میں نے حدیث دکھا دی کہ نائحہ جب ہاتھ پہ ہاتھ مارتی ہے تو اس کو پیسے, اسی بات پہ پیسے دے سکتے ہیں, اس نے پیسے کما لیے پیسے دے دیں, اب بشرطے وہ حرام نہ بولے اور لیکن ہاتھ پہ ہاتھ مارے, یہ جائز. اب اور میں بھی مزید یہ دکھاؤں گا کہ یہ جائز ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی حدیث تو پڑھی نہیں ہے جی, ٹھیک ہے نا. من لا یزال الفقی کی حدیث پڑھی ہے انہوں نے. من لا یزال الفقی کی جو حدیث یہ ہے وہ یہ کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہا کہ جب حضرت حمزہ کے ان کے ماتم پہ جانا تو وہاں پہ ویل نہیں پکارنا, یعنی ہم مفتضح ہو گئے, ہم بے عزت ہو گئے. یہ ثقلا یہ ثقلا بولتے ہیں کہ بھائی اس کی ماں کی مصیبت پہ رو رہی. یہ وہ الفاظ تھے جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ پڑھتے تھے, اور یہ جاہلیت کے الفاظ تھے, ٹھیک ہے نا, کہ لوگ مصیبت میں پڑھتے تھے. دون الفاظ سے منع کیا, یا لا حرب ولا ثقل, یہ الفاظ جاہلیت کے زمانے میں تھے کہ حمزہ کی ماں اس پہ رو رہی ہے, اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا. رونے سے منع نہیں کیا, گریہ کرنے سے منع نہیں کیا, ندبہ کرنے سے منع نہیں فرمایا, ٹھیک ہے نا. یہ جو انہوں نے فرمایا, جو حدیث انہوں نے پڑھی ہے کہ حین قتل جعفر لا تدعی بذل, نہیں کہنا کہ ہم ذلیل ہو گئے حمزہ کی موت میں, یہ نہیں کہنا کہ ہم ذلیل ہو گئے. ولا ثقل, یا کہ حمزہ کی ماں اس کی مصیبت پہ رو رہی ہے. ولا حرب, یا یہ کہ بھئی یہ جو اس کی مصیبت جو ہے, اس کی مصیبت میں ہم بیچارہ ہو گئے, ہم تباہ ہو گئے, اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین اس بات کی طرف. اب ہم نے کیا ثابت کیا بھائی, کہ مظلوم کو حق ہے کہ ظالم کے ظلم پہ چیخ کے بات بلند کرے. قرآن کی آیت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, ہم نے بتا دیا. صبر جمیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گریہ نہیں کر سکتے. صبر جمیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا ماتم نہیں کر سکتے کہ آپ مرنے کی حد تک پہنچ جائیں. تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین, یہ قرآن سے ہم نے پڑھی ہے. امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے چیخ مار کے رویا, اور سر پہ بھی مٹی ڈالا ہے, ریش مبارک پہ بھی مٹی ڈالا. اس کا بالکل اس نے جواب نہیں دیا. یہ سب ہم نے ثابت کر دی, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے جو احادیث پڑھی ہیں صبر وغیرہ کی, اس کا ہم نے جواب دے دیا کہ بھائی پہلی بات یہ صبر کے منافی یہ ہے کہ آپ اللہ سے شکایت کریں. اگر اللہ سے شکایت نہیں کرتے, بلند آواز سے روتے ہیں, تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. یا اگر مثلا آپ ماتم کرتے ہیں تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے, بشرط بے صبری وہ ہے کہ آپ اللہ سے شکایت کریں. یہ ہم نے ان کے کتب سے ثابت کر دی, قرآن سے ثابت کر دی. اچھا, مزید میرے محترم انہوں نے جو احادیث پڑھی ہیں کہ شیخ کتب میں ماتم داری سے منع ہے, وہ میں نے بتا دیا بھائی کس چیز سے منع ہے. مثلا چہرے کا کوئی خراش لے یا کوئی غلط بات کہے, ان سے منع ہے. اچھا, اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین اس بات کی طرف. امام حسین علیہ السلام یہ جو کہتے ہیں نا سینہ زنی کہاں سے ثابت ہوتا ہے, زنجیر زنی کا کس سے کیا تعلق ہے, یہ باتیں ہم آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ کتاب ہے شیعوں کے ہاں, یہ بہت ہی معتبر کتاب ہے. اس کا نام ہے کامل الزیارات. اس کامل الزیارات میں بہت ساری احادیث ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے اور رونے اور جزا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. یہ کتاب کامل الزیارات ہے, ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. ابن قلوی قمی کی یہاں پر صفحہ نمبر ہے 125, یہ حدیث نمبر 8 ہے. اتنے حدیث زیادہ ہیں یہاں پر. ہم ابی عبداللہ علیہ السلام کے پاس گئے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ الزہرا گئی ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور سے رو رہے تھے, زور سے. وہ آئینہ تدمع, بلکہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جبرائیل نے آیا مجھے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بتایا. فجزعت وشق علیہا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے میں بے قرار ہو گیا, میں بے قرار ہو گیا, میں نے اپنے آرام کو دیا. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ جبرائیل نے جب مصائب پڑھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف روئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قراری بھی کیا. اب بے قراری کیا چیز ہے, وقت کم میں اس کی زیادہ توضیح دوں گا. فشق علیہا, تو یہ بات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ بھی سخت گزری ہے, یعنی وہ بھی بے قرار ہو گئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں امام مہدی علیہ السلام آپ کے اولاد میں سے, وہ انتقام لیں گے تو ان کو کچھ سکون ملا. اب مزید احادیث میں آپ کو پڑھ کر دکھاؤں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم علیہ السلام کے سر مبارک میں مٹی ڈالنے والی روایت کو لے کے آئے یاری صاحب دوسری مرتبہ. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے سر مبارک میں مٹی آپ نے خود ڈالی ہے یا پڑی ہے؟ دیکھیں, ایک میدان کے اندر جہاں پہ مٹی ہو, ایک انسان وہاں پہ چلا جائے تو یقیناً اس کے پاؤں کے اوپر مٹی پڑے گی, اور وہاں پہ گرد و غبار اڑتی ہے تو مٹی یقیناً سر مبارک پہ, چہرے پہ, داڑھی وغیرہ پہ پڑے گی.
یہ خالی میدان کی بات نہ کریں, کوئی ایسا رستہ جہاں پہ پکے روڈ نہ بنے ہوں, جس طرح کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں کچے روڈز تھے, تو مٹی کے رستے کے اوپر جب گاڑیاں بسز چلتی ہیں تو وہ گھٹا گرد و غبار جب اٹھے گا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ مسافر اپنے سر میں خود مٹی ڈال کے آگے ہیں, اب ان کو ہم کھانا نہیں پیش کریں گے, یہ تو گندے ہو کے ہمارے پاس پہنچے ہیں. معاذ اللہ. حضرت رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نے اپنے سر مبارک میں مٹی خود ڈالی ہے, حدیث مبارکہ اس حوالے سے بالکل خاموش ہے. یہ مٹی پڑی ہے اتفاقاً, اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ موجود ہیں, آنسو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہائے ہیں, اس سے ہمارا کسی بھی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں کا بے اختیار نکلنا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا شان بیان کرنا, البتہ کسی روایت کے اندر یہ تذکرہ موجود ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مٹی اٹھا کے خود ڈالی ہے. حسن اللہ یاری صاحب کو منہ مانگا انعام دوں گا, منہ مانگا انعام دوں گا اگر یہ ثابت کر دیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی یہ خود ڈالی ہے, اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مناظرہ یہیں پہ ختم کر دیں, اس بات کو ثابت کریں. ثابت کروں؟ اپنا ٹائم مجھے دے رہے ہیں, اپنا ٹائم مجھے دیں گے, ابھی ثابت کروں, یہ مٹی خود ڈالی, ابھی ثابت کرتے ہیں. یہ دیکھیں جھوٹ کے انتہا دیکھیں بھائی, جھوٹ کے انتہا دیکھیں. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنا ٹائم مجھے دیا, میں اس کا ٹائم یوز کروں. کہہ رہے ہیں کہ وہ روڈ کی وجہ سے, جیسے بس چلتا ہے نا, بس کی وجہ سے اگر مٹی پڑی ہے تو اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جنت میں. یہ میں اور ان کی خدمت کو اس کو عقل ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کوئی وہ بس اڈے میں چلے گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کی زندگی میں بھی ملائکہ ان کے خادم تھے, وفات کے بعد تو جنت میں, جنت میں ان کے خدام ہیں ملائکہ. یہ سنن ترمذی ہے. ام سلمہ رو رہی تھی, میں نے کہا آپ ام سلمہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, ان کے سر پر اور ان کے داڑھی مبارک پہ مٹی تھی. میں نے پوچھا مالک یا رسول اللہ, کیوں, کیا ہو گیا, وجہ کیا کہ یہ اس پہ ہے؟ قال شہدت قتل الحسین علیہ السلام آنفا, میں ابھی امام حسین علیہ السلام کے قتل کو دیکھ کر آ رہا ہوں. یہ جو وجہ پوچھ رہے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ یہ مٹی کی وجہ کیا ہے, وجہ بتا رہے ہیں. یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے میرے سر پہ مٹی ہے, میرے چہرے پہ مٹی ہے کہ میں مصیبت زدہ ہوں. یہ فرما رہے ہیں کہ مصیبت کی وجہ سے, نہ کہ یہاں پہ بسیں چلیے رکشا چلائے ساتھ, اگر کیونکہ مصیبت زدہ آدمی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ خاک ہوتا ہے, مٹی ہوتا ہے. ایک بات اب یہاں پہ میں نے بیان کی ہے, صرف ایک مثال دی ہے کہ اس طرح بعض دفعہ گزشتہ زمانے میں جب بسیں وغیرہ چلتی تھی تو لوگوں کے حالات اس طرح ہو جاتے تھے, اس کیفیت کو میں نے بیان کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے خود مٹی ڈالی ہے, یہ تو میدان کی وجہ سے پڑ گئی ہے کہ گرد و غبار اٹھ رہی تھی. آپ یہ ثابت کریں کہ حضور نے مٹی خود ڈالی ہے تو آپ اس وقت مناظرہ جیت چکے ہیں, لیکن ہم ثابت نہیں کر سکتے. اگر ہم جھوٹ کریں گے. دوبارہ میں وضاحت کر دیتا ہوں. جب پوچھا کہ آپ کو کیا حلیہ ایسا کیوں ہے, تو فرمایا قتل حسین علیہ السلام کی وجہ سے. یہ نہیں بتایا کہ یہاں پہ بہت بڑی میں راستے دور سے آ رہا ہوں, وہاں پہ گرد و غبار ہے. قتل حسین علیہ السلام سبب ہے کہ میرے سر پہ, میرے داڑھی پہ خاک ہے. یہ خاک سر پہ مصیبت کی نشانی ہے, نہ یہ کہ وہاں پہ بسیں چلیں. وَإِلَّا اگر وہ ملائکہ وغیرہ ہوتے, اگر مصیبت کی وجہ نہ ہوتی نا تو ملائکہ فوراً صاف کر دیتے. محترم مٹی ڈالی ہے نا, شیخ صاحب, وہ تو نہیں ڈال رہے. محترم حافظ صاحب آپ پلیز مجھے سن سکتے ہیں؟ بات بھی تو کرنی ہے نا جس ساتھ ساتھ. قبلہ پہلے تو میری بصد احترام گزارش ہے, جو بھی یہاں لوگ, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, صرف آپ کے توسط سے میری معزز اور محترم جو شرکاء ہمارے اسکالر جہاں آتے ہیں, کم سے کم یار مجھے اگر بٹھایا, اگر آپ نے چلو کہہ دیں کہ میں آپ کے بھائی کے ساتھ بھی میں نے کیا ہے, آپ میں نہیں سمجھتا آپ کہیں گے کہ آپ چلے جائیں, تو آپ مجھے مخاطب کرتے ہیں نا ماڈریٹر صاحب, میں ان کو ٹائم دیتا ہوں, پھر مجھے درمیان میں تھوڑا اجازت دیا کریں کہ میں جو آپ کا بقیہ ٹائم ہے میں آپ سے پوچھوں کہ باقی آپ دے رہے ہیں ان کو, وہ آپ کا ٹائم لیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ جو درمیان میں ماڈریٹر تھا اس کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے, اس کو بھی تھوڑا سا اشارہ کریں, اس کو مخاطب کریں, اس سے چیز مانگے کہ جی یہ میں ان کو روکنا چاہتا ہوں یا اس میں ٹائم سٹاپ کرنا چاہتا ہوں, پھر وہ ٹائم سٹاپ کیا جائے اور آپ کو پورا موقع دیا جائے. تو ناراض نہیں ہونا پلیز, آپ ہمارے پیارے بھائی ہیں, چھوٹے عزیز ہیں, تو آپ نے جب ان کو ٹائم دے دیا تو آپ ان کو پھر بات کرنے دے, درمیان میں ذرا انٹرپٹ نہ کریں. میں یہ کروں آپ کو پھر موقع دیے جائے گا نا, آپ نے خود ہی تو ان کو دے دیا ٹائم تو اپنا میں نے دیا نا, لیکن ٹائم میں جس وقت وہ وضاحت کریں گے اور اس طرح کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے, بے عقل ہے, تو پھر اس وقت جواب تو دینا پڑے گا. چلے میں ان کو روکتا ہوں اگر ایسے انہوں نے الفاظ کہے ہیں, ادب کا دائرے سے بالکل نہیں نکلنا, تھوڑی سی گرمی ہے, بہت اچھا مناظرہ چل رہا ہے, یقین کریں ناظرین کو بہت اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے, جو علمی بحث ہے وہ سننے کو ہمیں بھی استفادہ ہو رہا ہے اور ناظرین کو بھی. تو کائنڈلی ان کو بات کر لینے دیں. تو آپ بھی شیخ صاحب ذرا پلیز اسی ٹون اور اسی ردم کے ساتھ جس طرح مناظرہ آگے بڑھ رہا ہے نا, پلیز اسی طرح کیجیے گا, تو پلیز کنٹینیو کریں. جی جزاک اللہ, اللہ آپ کو سلامتی دے دونوں کو.
جی آپ کچھ بات کر لیں پھر. ٹائم لے لینا, اپنا میں باقی بولوں ٹائم جی. پورا کریں قیصر صاحب. ٹھیک ہے کیسر. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ حضرات کی کتاب اب انہوں نے دکھائی ہے, کتاب الزیارات. اس کتاب سے یہ کچھ حدیثیں روایت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی حدیث مبارک ہیں, لیکن جو ان کے اصول اور فروع, اصول کافی میں, ملا ید الفقی میں, فروع کافی میں, نہج البلاغہ وغیرہ میں, نہج البلاغہ کا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کتاب المراثی وغیرہ کوئی اور دکھا رہے تھے, وہ تازیہ وغیرہ اس کتاب سے لے گی. میں نے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر ان کو پڑھ کے دکھایا, نہج البلاغہ کا جو اصل چیپٹر ہے, عنوان ہے, وہ پڑھ کے دکھایا. پھر یہ کسی اور کتاب کی طرف کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ وہاں سے لی گئی ہے, اس کتاب سے ہے, یہ نہج البلاغہ سے نہیں ہے, یہ ادھر ادھر کی مارنے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے. اب شیعہ حضرات کی پیش کی گئی روایات, ان روایات کے جو اصول اور ضوابط کے طور پہ اصول کافی اور فروع کافی میں ہے, ان روایات کے جو مخالف ہوں گے ان روایات کو چھوڑ دیا جائے گا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ٹاپک ایک ہو اور اس میں ہاں بھی کہا جائے کہ یہ چیز ہے یعنی ثابت ہے, اور یہ بھی کہا جائے کہ یہ چیز نہیں ہے. دونوں چیزیں تو ایک وقت میں نہیں ہو سکتی, کہ یہ تو اجتماع ضدین ہوتا ہے اور یہ محال ہے. اللہ یاری صاحب اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دو ضدیں ایک وقت کے اندر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. ایک ہی کتاب کے اندر یہ بتایا جائے کہ ران کے اوپر ہاتھ مارنے والے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے, اس کے اعمال سارے اکارت ہو جاتے ہیں, اور اسی کتاب کے اندر یہ بھی کہا جائے ایک ہی جگہ کے اوپر کہ یہ کرنے سے اتنا بڑا ثواب ملتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. پتہ چلا کہ جہاں پہ اصول روایات تھے وہ اصل حقیقت ہے, اور جو کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں اس کتاب کے اندر دمج کیا گیا ہے, اور وہ کتابیں اپنی طرف سے من گھڑت کے طور پہ پیش کی گئی ہیں. اب آپ کتابوں سے دیکھیں کہ نامی محرم اور 10ویں محرم کو, میں آپ کو روکنا پڑے گا سر, آپ کو, آپ صاحب آپ کا ٹائم جو دیا تھا وہ تو ختم ہو گیا, اب کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے وہ ٹرن لیں جی. 1 منٹ زیادہ لے لیں, ہم نے آپ نے بیچ میں بولا, میں نے چلیں, بیچ میں 1.5 منٹ, ہاں میں نے 2 منٹ زیادہ لیں, 2 منٹ بھی, زیادہ لیں. جی جی ہاں 2 منٹ مزید بات کریں جی. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ مربجہ جو ماتم ہوتا ہے اس کے برعکس حضرت شہزادہ رسول کا اپنا عمل مبارک کیا ہے, اور دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام ان کا عمل مبارک کیا ہے. شیعہ حضرات کی کتاب ناسخ التواریخ حالات سید الشہداء جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 217 اور 18 ہے. اب یہاں پہ روایت موجود ہے, یہ کہتے ہیں فقال ارجع الیہم فان استطعت ان تؤخرهم وتدفعهم عنا الشیعة لعلنا نصلي لربنا الليل وندعوه ونستغفروه فهو يعلم اني قد احب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. اب حضرت شہزادہ رسول حضرت عباس ان کو فرما رہے ہیں کہ اے عباس میرے بھائی, اگر آپ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں تو ان یزیدیوں کی طرف جائیں, ہو سکے تو آج کی رات ان کو ہم سے دور رکھیں. کیوں؟ آج رات میں جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا چاہتا ہوں. وہ میرا کریم رب ہے, میرے حالات کو بہتر جانتا ہے. میں اپنے رب کو اپنے رب کے حضور نماز پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نماز کو محبوب رکھتا ہوں, اور میں اپنے رب کے لیے تلاوت قرآن عظیم کرنا چاہتا ہوں. تو مربجہ ماتم اس کو چھوڑ کے تلاوت قرآن عظیم کی جائے, رات بھر نماز پڑھی جائے. شہزادہ رسول کا احترام تو یہ ہوگا, محبت تو یہ ہوگی. اسی طرح کثرت دعا میں, کثرت استغفار میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے وقت گزارا جائے. ان کی تابع داری اور تابع فرمانی تو تب بنتی ہے کہ انسان اس طرح کے کام کرے. چلے اب ٹرن اپنے لے لے, ٹائم ہو گیا. شکریہ جی اجازت ہے جی, بہت شکریہ جی جی. اب میرے پاس 8 منٹ ہیں, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, ابھی دیکھیں ان کے پاس جو احادیث لے کے آ رہے ہیں نا صبر کی, اس کے صبر کرنا اچھی چیز ہے. ہم کہتے ہیں صبر کرنا اچھی چیز ہے, لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے. صبر کا مطلب یہ نہیں آپ بلند آواز سے گریہ نہیں کر سکتے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صابرین کے امام ہیں, انہوں نے بلند آواز سے گریہ کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صابرین کے امام ہیں, ان کے سر پہ مٹی, ان کی داڑھی مبارک پہ مٹی. وجہ جب ام سلمہ نے پوچھا کہ خاک چہرے پہ مبارک پہ خاک کیوں, سر پہ, آپ جنت میں ہیں کہ خاک کیوں, فرمایا قتل حسین علیہ السلام. بے چینی, بے قراری اور اظہار غم قتل امام حسین علیہ السلام کے لیے. تو پر یہ صبر سے منافی نہیں ہے. صبر میں نے بتایا صبر کس چیز کا نام ہے کہ ایسی بات نہ کریں, ایسا کلام نہ کہیں جس سے اللہ سے شکوہ ہو. لیکن اگر ایک مصیبت ہے اس میں گریہ کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اب مزید میں اب یہ کہتا ہے نا کامل الزیارات یہ اس کی صنعت باطل ہے, اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ اجتماع ضدین ہے. بھائی صاحب دیکھیں, ان دو باتوں میں تضاد ہی نہیں ہے. کہ اگر صبر کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور بعد میں اجازت بھی دیا جاتا ہے کہ آپ بے چین ہو جائیں. سورہ یوسف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جملے آپ کی خدمت میں پڑھے. یعقوب نے کیا فرمایا, کہتا ہے میں صبر جمیل کروں گا. صبر بھی نہیں, صبر جمیل, خوبصورت جمال والا صبر. پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں, آنکھیں اندھے ہو جاتے ہیں. اتنا بے قراری جزا کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ آپ تو بس اب مرنے والے ہیں, ختم ہے, آپ مریں گے, ابھی ختم کریں اس معاملے کو, ٹھیک ہے نا. تو وہ جزا کر رہے تھے, بے قراری کر رہے تھے. تو اور وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں صبر جمیل کروں گا, اور بعد میں صبر جمیل انہوں نے چھوڑ دیا. ان دونوں میں کوئی تضاد ہی نہیں, کیونکہ صبر جمیل یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی جانب سے اس پہ راضی ہے, لیکن جو مصیبت لوگوں نے لائی ہے اس پہ آپ رو سکتے ہیں, اس پہ آپ گریہ کر سکتے ہیں, اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتے. صبر اس کا مطلب یہ ہے.
اچھا اب نے ابھی ہم نے آپ کو حدیث دکھا دی جزا کی اور مزید آپ کو حدیث دکھا دیتے ہیں. احادیث یہاں پہ بے شمار ہیں. اب جزا بولتے ہیں کس کو؟ میں اس بات کی شرح دے دوں کہ جزا بولتے ہیں کس کو. جزا ہے آرام کے خلاف. آرام ہے نا سکون. جزا بولتے ہیں بے قراری کو. اگر آپ کسی مصیبت میں بے قرار ہو جائے نا, اپنا چین کھو دیں, یہ اس کو کہتے ہیں جزا. یہ کس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. ایک جزا یہ ہے کہ بھئی آپ اتنی زور سے سینے سے چیخ مارے نا, یہ بے قرار ہو گئے. ایک جزا یہ ہے کہ آپ سر پہ ماریں, یہ بے قراری ہے. ایک جزا یہ ہے کہ بھئی وہاں مٹکا پڑا ہے نا, آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی عورت ہے اس کا بیٹا مرتا ہے, جوان بیٹا مرتا ہے, وہ کیسے بے قرار, وہ صرف روتی تو نہیں ہے نا, وہ بیچاری زمین پہ اپنے آپ کو ڈالتی ہے, مٹی اٹھا کے سر پہ پھینکتی ہے, چہرے پہ مارتی ہے, یہ اس کو کہتے ہیں بے قراری. کوئی یہ لفظ بے قراری اس کا ایک خاص صورت نہیں ہے, متعدد اشکال ہو سکتے ہیں, اہل بیت علیہم السلام, امام حسین علیہ السلام کے غم میں بے قرار ہو گئے. انہوں نے چہرے پہ بھی مارا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بعض مردوں نے اپنی داڑھی کے بال جو ہے نا وہ کھینچا ہوا ہے, کاٹ کے باہر پھینک دیا. اپنے سروں سے اپنے چہروں سے خون بہایا ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے, ٹھیک ہے نا. اب وہ باتیں آہستہ آہستہ آئیں گی, اور یہ ہمارے لیے لذت کی بات نہیں کہ ہم اس مسئلے پہ, ہمیں مزہ نہیں آ رہا اس مسئلے پہ ہم مناظرہ کر رہے ہیں. ہمارے لیے بہت سخت ہے یہ مسائل پہ بات کرنا, کیونکہ ہم لوگ صاحب مصیبت ہیں. ان لوگوں کو تو پرواہ ہی نہیں نا, یہ تو خوش ہو رہے ہیں کیونکہ کس نے کیا یہ مصیبت کربلا کس لیا ہے؟ ان کے اماموں نے کیا نا, وہی یزید جس کے متعلق عبداللہ ابن عمر نے فتویٰ دے دیا کہ جو یزید کے خلاف نکلتا ہے وہ قیامت کے دن وہ جاہلیت کے موت مرتا ہے. اچھا ملاحظہ کریں آپ مزید محترم ناظرین, یہ صفحہ نمبر کامل الزیارات کی صفحہ نمبر 127 ہے. یہاں پر یہ حدیث ملاحظہ کریں, حدیث نمبر 1 ہے. یہاں پر فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جبرائیل آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور امام حسین علیہ السلام وہاں پہ پیغمبر کے ساتھ کھیل رہے تھے. فجزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب اور بے قرار ہو گئے. صرف روئے نہیں, صرف بلند آواز سے گریہ نہیں کیا, بلکہ بے قرار بھی ہو. بے قراری کی صورت نہیں بتائے, بے قرار ہو گئے. تو رسول پس بے قرار ہونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے قرار ہونا, یہ بے قراری کئی اشکال لے سکتی ہے بھائی. کوئی سر پہ مٹی ڈال دے, بے قراری. کوئی سینے پہ مارے, بے قراری. کوئی مٹکا اٹھا کے سر پہ مارے, بے قراری. یہ کہتا ہے یہ اس کا کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. کہتا ہے ثابت کرو. زنجیر پشت پہ مارے, بے قراری. زنجیر کے ساتھ چوری اور پشت سے خون بہا ہے, بے قرار. میں بے قرار ہو. بے قراری دیکھنا ہے نا, اس جوان عورت کے حال دیکھو جس کا ننھا بیٹا 6 مہینے کا بچہ وہ مر گیا ہو, بس کے نیچے آ گیا ہو. وہ صرف روتی نہیں ہے, وہ بے قرار بھی ہو جاتی ہے نا. اس کے بے قراری کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے مصیبت میں. ہم شیعہ نہیں کہتے کہ سینہ زنی ہی وہ جائز ہے یا زنجیر زنی ہی جائز ہے. جو بھی بے قراری ہے, اگر وہ عمل فی نفس ہی حرام نہ ہو, کہ کوئی شخص خودکشی کرے, کوئی شخص اپنے آپ کو گولی مارے نا, کوئی اس طرح نہ ہو, یا کوئی شخص مثلا بے قراری میں ڈول بجا دے, مثلا کوئی لہو لعب کے پیانو بجا دے, اس طرح کوئی زہر کھا لے, اس طرح کوئی چیز جو بذات خود حرام, باقی سب جائز ہیں. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ثابت ہے بے قرار ہونا, اور یہ مصیبت سے پہلے کے واقعات ہیں, مصیبت کے بعد تو واقعات بہت زیادہ ہیں. اچھا مزید میں آپ کو حدیث دکھاؤں, یہ صفحہ نمبر 178 ہے جی, 178 کامل الزیارات میں حدیث نمبر 20 ملاحظہ کریں. حدیث نمبر 20 میں ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو عرض کیا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کتنی جلدی شہید ہو جاتے ہیں, اور یہ آپ لوگ کیوں اتنی جلدی شہید ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے, لمبی حدیث ہے, ملائکہ فبکت الملائکۃ حزنا وجزعا علی فاتهم من نصرۃ الحسین علیہ السلام. ملائکہ کو اللہ نے, اور ملائکہ آئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہی تھی کہ ملائکہ کو فرصت نہ ملے امام حسین علیہ السلام کو مدد کر سکیں. جب وہ آئے تھے ملائکہ, تو امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے. تو ملائکہ نے امام حسین میدان کربلا میں انہوں روئے ہیں, اور انہوں نے بے قراری کیا ہے, گریہ کیا اور بے قراری کیا. تو بے قرار ہونا یہ ثابت ہے محترم ناظرین. میں مزید, میرے پاس احادیث بہت زیادہ ہے, میں یہ حدیث ملاحظہ کریں, مختصر سی حدیث ہے, ملاحظہ کریں. اولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان البکاء والجزع مکروه للعبد في كل ما جزع ما خلا البکاء على الحسین والجزع على الحسین ابن علی صلوات اللہ علیہ. کہ دوسرے مصائب, دنیائی مسائل میں یہ جزع بکا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں بے قرار ہونا یہ اس کی بڑی ثواب ہے جی. اچھا مزید ملاحظہ فرمائیں. ایک راوی کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ فتجزع, کہ کیا تو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں بے قرار ہو جاتا ہے, روتا تو ہے, بے قرار ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ اے واللہ میں اتنا بے قرار ہو جاتا ہوں کہ لوگوں کو دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مصیبت میں بے قرار, اور میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں کئی دن تک مصیبت عاشور میں.
پینا چھوڑ دیتا ہوں. سب میرے لوگ سب جانتے ہیں کہ میں مصیبت امام حسین علیہ السلام. تو حضرت نے فرمایا رحم اللہ دمعتک, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تیرے آنسوؤں پہ اللہ کی رحمت, اور بہت اس کی بہت دعائیں دی امام علیہ السلام نے. جی سر ٹائم فنش ہو گیا علامہ صاحب.